یہ کہہ رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کو یونیورسٹی میں ساتھ بیٹھنے دیا جائے، کیونکہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں بھائی، الگ الگ بیٹھے ہیں تو اچھا ہے۔ لڑکے آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکے پہلے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بعد میں ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی سے سچی محبت ہو تو اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ دیکھو سارے سوالات اب یہ سارے محبتوں کے سوال ہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو یہ معذرت کے ساتھ ایک قسم کی ٹھڑک ہوتی ہے لڑکوں میں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کوئی سوال کوئی خاندانی قسم کے پوچھیں نا۔ اگر کسی سچی محبت ہو تو اس سے بات کی جا سکتی ہے اس بارے میں، اگر نہیں تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سچی محبت صرف اماں ابا سے ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی کسی سے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا مفتی صاحب، اور وہ لڑکی کے بھی نہیں مان رہی، اس کے ابا بھی نہیں مان رہے، اور مجھے سچی محبت ہے نا۔ تو میں نے کہا یار مجھے ابا کا نمبر دے دو، اس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، تو اب ایسا نہ ہو سب لوگ اپنے ابا ہونے والی کے ابا کا نمبر لا کے مجھے دے دیں۔ تو میں کہتا ہے نہیں وہ کسی قیمت پہ نہیں مانیں گے۔ تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو یار، کہیں اور ٹرائی کرو، ہم تو 4 ٹرائیوں کی اجازت دیتے ہیں آپ کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہیں کرنی ہے اور میں مر جاؤں گا، پھر رونے لگا۔ پرانا واقعہ ہے، اس کسی غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ اس میں۔ پھر مجھے کہنے لگا مجھے واقعی سچی محبت ہے۔ میں نے کہا یار یہ ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو، سچی اپنی ماں سے ہونی چاہیے جس نے تمہیں اتنے سال پالا، پیدائش سے لے کے نا جب تک بوڑھی ہو کے مر نہیں جاتی کھلاتی رہتی ہے یا نہیں ہے؟ روٹیاں پکا شادی بھی ہو جاتی ہے نا آدمی کی، اکثر ماں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ بیٹے نے کھانا کھایا کہ نہیں، اس سے ہو نہیں رہی، وہ ناراض ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا محبت ہے، یہ انسان ہے، نیچرل ہے، مرد کی اللہ نے عورت کی طرف رغبت رکھی ہے، نیچرل ہے، تو سچی جھوٹی سے تعبیر مت کرو۔ تو اگر یہ صاحب جن کو سچی محبت ہو گئی ہے یہ نکاح کی بات کر لیں بھائی، اگر وہ شادی پہ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے فونوں پہ گپے مارنا اور پھر گورے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایکچولی، پھر ہم ملیں گے ڈیٹے ماریں گے۔ شروع میں ان کے یہاں ایسے ہوتا تھا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم شادی کی طرف جائیں گے، تو 20 سال سمجھنے میں لگ جاتے ہیں نا ان کے۔ پھر معاشرے نے سوسائٹی نے اور ترقی کی، اتنا سمجھنے لگے کہ بچے پہلے پیدا ہونے لگے، سمجھنے بعد میں لگے۔ اب انگریزوں کے ہاں جو کلچر چل رہا ہے نا، شادی میں بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ابا اماں کی شادی میں، یعنی ابا اماں کی شادی اور کرسیاں کون لگا رہے ہیں کہ یار ہمارے پیرنٹس کی آتی ہے، تو یار تم یہ کلچر چاہتے ہو؟ تو اصل میں شادی سے پہلے سمجھنا کسی کو پورا ممکن ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ جب ہی ہے جب آپ کر لیں، سمجھ میں آ رہی ہے بس ٹھیک ہے، نکاح کا پیغام بھیج دیا، قبول ہو جائے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو جائے کہیں اور ٹرائی مارو، ٹرائی ضرور مارو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کرو نہیں، یہ میں اس کا قائل نہیں۔ اگر آپ نے شادی کرنا نکاح کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہی ہو جائیں گے ابا مارکیٹ سے شارٹ۔ تو ابا کو ہم نے مارکیٹ سے، چینی شارٹ ہو جائے بھائی، تمباکو شارٹ ہو جائے، ابا مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بتا دوں گا، یہ بہت بڑا خطرناک کام ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اسلام اور اسلامی تہذیب اور اقدار پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ برے ماحول میں کبھی کوئی غلطی ہونا گناہ ہو جائے تو کچھ صدقہ بھی کریں، اپنے آپ کو سزا بھی دیں، اللہ سے توبہ بھی کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب آئندہ اللہ سے عزم کرے میں دوبارہ یہ جرم نہیں کروں گا، یا کروں گی، جو عورت ہے تو کروں گی، مرد ہے تو کروں گا، یہ اللہ سے عزم کر لے۔ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے آپ نے۔ عادت خراب ہو گئی ہے، کوئی نشے کی عادت پڑ گئی ہے، چھوڑو یار۔ ہمارے دوست کو سگریٹ کی بہت عادت ہو گئی تھی تو مجھے کہنے لگے میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لوگ چرس پی رہے ہیں ان کو سگریٹ بری لگ رہی تھی دیکھو، تو میں نے کہا جب سگریٹ پیئے اتنے پیسے صدقہ کریں آپ۔ تو وہ 20 دفعہ پیتے تھے تو 10 پہ آ گئے، پھر 5 پہ آ گئے، پھر میں نے کہا اب صدقے کا ریٹ بڑھا دیں آپ، اب عادت کم ہو گئی نا، اب پیسے بڑھا دیں تو چھوٹ جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو سزا دیں۔ اچھا بھائی آپ کے حساب سے کو ایجوکیشن میں کیسے سروائیو کیا جائے؟ تمیز سے سروائیو کیا جائے، نظر نیچی رکھی جائے، ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھا جائے، جب بات کرنی ہو تو سسٹر، بس اس سے زیادہ کوئی اور ہاں کہیں نکاح کا پروگرام ہو یہ بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، ایک یتیم بچی تھی 9 عمر،
وہ کسی کو پسند کرتی تھی، وہاں شادی کرنا چاہتی تھی. اس کے جو چچا تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا جو ولی تھے وہ کہیں اور کسی مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہتے تھے. تو اس کے چچا نے اس لڑکی سے پوچھے بغیر ان مالدار صحابی سے نکاح بھی پڑھا دیا. اس لڑکی کو پسند تھے غریب. آپ لوگ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جو ان کے چچا نے کرایا ہے، باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا، اس نکاح کو کلعدم قرار دیا اور وہاں نکاح کرایا جہاں وہ لڑکی چاہتی تھی. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر ہرگز کوئی چیز نہیں ہے. تو دیکھو اسلام دین فطرت ہے، ہم آپ کو نکاح سے نہیں روکتے. آپ کو کوئی پسند ہے، اسلام آپ کا گلا نہیں گھونٹتا. میں تو ماں باپ سے بھی کہتا ہوں یار آپ خامخواہ کی پابندیاں مت لگائیں. تو آپ نکاح کا راستہ ہے آپ کے پاس، لیکن قرآن نے کہا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ آپ نے اختیار کیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اللہ کی متعین کردہ باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں. اس کی سزا بھگتنی پڑے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ یہ کام مت کریں. آپ تو مرد اور عورت کو اللہ نے بھائی ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، تو نکاح کا راستہ اختیار کریں. لوط علیہ السلام کی قوم جب بدفعلی میں مبتلا ہوئی ہے تو لوط علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ عمل چھوڑو، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح کرو نا تم. آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم حرام سے روک رہے ہیں اور حلال کو آسان نہیں کر رہے. یعنی ایک آدمی کو آپ چرس سے بھی روک رہے ہو، ہیروئن سے بھی روک رہے ہو اور روٹی بھی نہیں کھانے دے رہے، آپ کو تو مر جائے گا نا. نہیں آئی سمجھ میں رکھا. تو اسلام نے جہاں حرام پہ پابندی لگائی ہے وہاں حلال میں وسعت بھی پیدا کی ہے. تو آپ حلال کی طرف آئیں. میرے بھائی ہم 4 شادیوں کے لیے تیار ہیں لیکن 4 لڑکیاں مل نہیں رہی ہیں. آپ دیکھو وہ لڑکی آپ سے نکاح کرے گی جس کو آپ کی ضرورت ہوگی، جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ نہیں کرے گی. یہ ذہن میں رکھیں آپ. کوئی بھی خاتون کسی سے نکاح کرتی ہے اپنی ضرورت کے لیے کرتی ہے. اگر آپ میں کوئی ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی دوسری بننے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے کہ میں اس کی دوسری بننے کے لیے تیار ہوں، وہ کرے گی آپ سے. وہ کہے گی مجھے وہ اکلوتا جو نااہل ہو اس میں شیئرنگ پہ بھی میاں قبول ہے، یہ والا جو بہت اچھا ہے، آدھا بھی مل جائے بہت ہے، آدھا بھی اس اکلوتے سے اچھا ہے. جرمن میں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے نا ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت، اس میں یہ حوالہ دیا جرمن کی عورت کا کہ مجھے ایک سمجھدار عزت دار آدمی کی 10ویں بیوی بننا زیادہ مجھے قبول ہے بنسبت ایک نااہل کی اکلوتی بیوی بننے. تو آپ میں اگر کوئی ایسی قابلیت ہوگی کہ وہ خود کہے گی کہ بھائی تم مجھے دوسری پہ بھی قبول ہو، تو آپ اپنے آپ کو ایسا قابل گھٹکے مٹکے چھوڑ دیں. آپ یہ پان گھٹکے چرس سٹے نمبر اچھے آئیں، آپ کے اسٹڈی میں آپ محنت کریں تو آپ کے پاس خود آفریں آنا شروع ہو جائیں گے. رشتے چل چل کے آئیں گے آپ کے پاس. آپ آگے آگے ہوں گے، رشتے پیچھے پیچھے. کیا جنت میں جانے کے لیے حقوق العباد معاف کر دیے جائیں گے؟ نہیں بھائی، حقوق العباد بندوں سے معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے. کیا غیر مسلم جو کہ دنیا میں انسانیت کو فروغ دیتا ہے کلمہ نہیں تو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ اس کا جواب بہت لمبا ہے، مختصر جواب دوں گا، کنفیوژن پیدا ہوگی آپ لوگوں کو. تو میں اس سے وہ سوالات پڑھ رہا ہوں جن کے کوشچن جواب بہت مختصر ہے. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ لڑکے نے 5 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہوا ہے، وہ ابے 5 سال کی لڑکی سے؟ اچھا ہاں 5 سال سے نکاح. میں حیران ہوتا ہوں مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو اگر 5 سال سے نکاح کیا ہوا ہے، رخصتی نہیں کر رہا، لڑکا نہیں ایگری ہے، تو پھر لڑکی کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. ویسے تو کورٹ کا خلا ہماری رائے کے مطابق صحیح نہیں ہے آج کل جو ہو رہا ہے نا، لیکن چند کنڈیشن میں صحیح ہے. اس میں یہی ہے کہ لڑکی یہ کیس دائر کرے گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. وہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے ہر قیمت پہ کھلا لینا ہے، نہ وہ کہے گی بھائی میں تو ایگری ہوں. اب کورٹ یا تو اس کو مجبور کرے کہ مجھے پراپر طریقے سے لے کے جائے، یا اگر یہ نہیں لے کے جاتا تو کورٹ اس سے طلاق دلوائے. یہ طلاق نہیں دیتا تو کورٹ میرے نکاح کو ختم کرے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ نکاح یہ کورٹ سے کھلا لیا جا سکتا ہے.
والد صاحب کی وفات کے بعد ہم سب غم سے نہیں نکل پا رہے، کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں، اللہ صبر کی توفیق دے۔ دل سے دعا ہے جی، سب سے پہلے تو اللہ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، اور یہ آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے ماشاءاللہ کہ آپ کو والد کا غم ہے۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو یہ محبت کی علامت ہے والد کی۔ تو دیکھیں، غم یہ سوچا کریں کہ سب نے مرنا ہے ایک دن، ایمان پر موت ہوئی ہے ان کی، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، تو یہ شکر کریں ایمان پر موت ہوئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی ان کے حقوق میں کوتاہی بھی ہوئی ہے تو آپ دعا کر کے اس کوتاہی کی تلافی کر سکتے ہیں، تو دعا کریں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ۔ یہ آپشن اللہ نے آپ کو دیا۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے کرپٹو کرنسی کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ میڈیسن حلال ہے یا نہیں، تو میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی اس میں ڈالا کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا نا اس میڈیسن میں ڈالا کیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹرز کی تحقیق اگر یہ ہوگی کہ اس میں یہ اجزاء شامل ہیں تو ہم فتویٰ دیں گے یہ جائز نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی حرام جز نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جائز ہے۔ تو فتویٰ جو ہمارا چینج ہوگا وہ مفتیوں کی تحقیق بدلنے سے نہیں، وہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے بدلنے سے۔ کرپٹو کرنسی میں جتنے بھی یہاں پر ماہرین ہیں، ڈاکٹر ذیشان صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی اور بہت سارے لوگوں سے، انہوں نے جو اس کی ہمیں ڈیٹیل بتائی اس کے مطابق ہم نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے، وہ جو ڈیٹیل بتا رہے تھے۔ لیکن پھر میرا رابطہ ہوا ایک بہت بڑے ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یورپ میں ہوتے ہیں پاکستانی باہر جا کے پتہ نہیں کتنے چھ کیوں بن جاتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہمارے باہر ہیں، یہ GDS جو ہمارے باہر ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے لوگ ہیں، ایسی ایسی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، یہودی ان کا ملازم بن کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ جتنے خاندانی لوگ ہوتے ہیں سارے کہاں نکل جاتے ہیں؟ سارے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں بھی ہیں الحمدللہ بہت سے خاندانی، ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لوگوں کو آپ وہ کہنا شروع کر دیں۔ تو ان سے جب تحقیق کی ہے تو انہوں نے کچھ اور ہی کہانی سنائی ہے، تو میں نے کہا بھائی جب آپ لوگ کسی ایک چیز پر اتفاق کرو گے تو پھر ہم فتویٰ دیں گے اس میں۔ تو انہی کا اتفاق نہیں ہو رہا، وہ رائے ان کی چینج ہو رہی ہے، پھر مذاق ہمارا اڑتا ہے نا کہ مفتی صاحب کل کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں، ایک جوئے کی ایک شکل بنتی جا رہی ہے، اور اس میں جو لاسٹ میں آئے گا نا بیڑا اس کا غرق ہوگا، ایسا لگتا ہے، واللہ اعلم۔ مفتی صاحب دوران نماز اگر برے خیالات آئیں اور خیالات اس حد تک ہوں کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، خیالات سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، آنے دے خیالات، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو جتنا ٹینشن لیں گے یہ اور آئیں گے۔ وہ ایک آدمی کو کسی جاہل پیر نے تعویذ دیا، تعویذ تو جاہل پیر ہی اکثر دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیا کہ اور بہت بھاری